عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ حضرات، کچھ لوگ کہتے ہیں اس مقدس مہینے میں کچھ لوگ یوں عرض کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد کیوں منا رہے ہیں، اس کے نام پہ جھنڈا کیوں لگا رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو ہے جس کا نام 24 نمبر ہے، 24۔ اللہ اللہ، اور اس کو یہ نہیں پتہ کہ ہمارے نبی کون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ہے جو اگر چاہے تو گورے کو کالا، کالے کو گورا بنا سکتے ہیں۔ اللہ اللہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ نبی ہے، میرے نبی کو وہ اختیار ہے کہ آپ گورے کو کالا، کالے کو گورا بنا سکتے ہیں۔ اب ذرا سنیں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ هو اللہ الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، هو اللہ الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو تمہاری صورتیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں بناتا ہے۔ کس کی؟ تمہاری صورتیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں بناتا ہے، جیسا کہ وہ چاہے۔ یہ گورا اور کالے اور یہ سیاہ اور سفید، بدصورت و خوبصورت سب اس کے بنائے ہوئے ہیں۔ جیسا وہ کالا بنا دے، جسے چاہے وہ گورا بنا دے، جسے چاہے وہ جیسا چاہے بنا دے۔ اب ذرا سنیں کہ گورے کو کالا، کالے کو گورا بنانے کا صرف اور صرف اختیار کس کو ہے؟ آمنہ کے لال، مدینے کے تاجدار، ہم تمام گنہگاروں کے آقا کو ہے۔ اسی لیے بریلی کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح و طیبہ میں ہوئی بٹھتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لے لے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ اب ذرا سنیں، ملاحظہ فرمائے، اب آگے کیا ہوتا ہے کہ ہم تمام گنہگاروں کے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اختیار دیا ہے کہ اے محبوب جسے میں کالا بنا دوں، اے محبوب جسے میں کالا بنا دوں، آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس کو گورا بنا دیں۔ جسے میں بدصورت بنا دوں، آپ کو اختیار ہے کہ آپ اسے خوبصورت بنا دیں۔ عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ ایک بار سفر میں پانی ختم ہو گیا، صحابہ کرام پانی کے لیے پریشان ہو گئے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر دی گئی۔ آپ نے حضرت مولا علی سے فرمایا، اے علی پہاڑ کے اس پار چلے جاؤ، ادھر سے ایک سانڈنی سوار مشک زاں میں پانی لے کر جا رہا ہوگا، اسے بلاؤ۔ حضرت علی گئے تو دیکھا واقعی ایک حبشی غلام اونٹ پر پانی کا مشک زاں لے جا رہا ہے۔ آپ نے حبشی غلام سے کہا، چلو تمہیں میرے آقا بلا رہے ہیں۔ اس نے کہا، میں نہیں جانتا تمہارے آقا کون ہے۔ حضرت علی فرمایا، اپنی خوشی سے چلو، نہیں تو زبردستی لے جاؤں گا۔ حبشی غلام راضی ہو گیا اور آقا کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ امام الانبیاء نے فرمایا، ہمارے قافلے کا پانی ختم ہو گیا ہے، تم تھوڑا سا پانی ہمیں دے دو، تمہارے پانی کچھ بھی کم نہیں ہوگا۔ حبشی غلام نے مشک زاں کا منہ کھولا اور ایک برتن میں ڈالنا شروع کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست انور سے مشک زاں پر رکھا، یعنی اپنا ہاتھ اپنے مشک زاں پر رکھ دیا۔ صحابہ کرام اس برتن سے اپنے برتن بھرنے لگے، حتیٰ کہ سب نے اپنے برتن بھر لیے، مگر مشک زاں کا پانی جوں کا توں باقی رہ گیا۔ حبشی غلام دیکھ کر حیران رہ گیا اور اس نے عرض کیا، آپ کون ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا نبی ہوں اور میرا نام محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس غلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے بھی کلمہ پڑھا کر اپنے دامن کرم میں لیجئے۔ چنانچہ اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے حبشی غلام، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اے جسے
جسے نبی کہے مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ وہ اگر چاہتا تو سونا مانگتا، وہ اگر چاہتا تو دولت مانگتا، وہ اگر چاہتا تو شہرت، عزت، سب کچھ مانگ سکتا تھا، سونا چاندی جواہرات جو چاہے وہ مانگ سکتا تھا۔ اور بولنے والا کون تھا؟ وہ حبشی کہ یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ نبی نے کلمہ پڑھایا اور اس سے کہا جو چاہو مانگ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حبشی نے کہا یا رسول اللہ میں کالا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے اب گورا بنا دیجئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا ہاتھ اس حبشی کے منہ میں پھیرا، جیسے ہی اپنے ہاتھ کو پھیرتے ہیں وہ حبشی جو ہے کالا تھا گورا بن جاتا ہے۔ اب اس حبشی نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرے آقا بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم اسے کلمہ پڑھا کر واپس بھیج دیا۔ جیسے وہ حبشی غلام اپنے گھر پہنچتا ہے، اپنے مالک کے پاس پہنچتا ہے، اس کے مالک اس کو دیکھ کر انکار کر دیتا ہے کہ تو کون ہے بھائی، کہاں سے آیا؟ اللہ اللہ، تو کون ہے، کہاں سے آیا؟ اس غلام نے کہا میں آپ کا غلام ہوں، میں وہی حبشی ہوں۔ تو اس کے آقا نے کہا نہیں نہیں، تو میرے غلام نہیں، کیونکہ میرے غلام کالا ہے۔ تو پھر اس غلام نے کہا اگر آپ مجھے نہیں پہچانتے تو اپنے گھوڑے کو، اپنے اونٹ کو ہی پہچان لو۔ کیا کہا کہ آپ اپنے اونٹ کو ہی پہچان لو، اپنے مشکزہ ہی پہچان لو۔ تو اس غلام کے آقا نے کہا ہاں اب میں پہچان گیا کہ وہ تو ہے، لیکن یہ بتا یہ انقلاب کیسے آیا؟ تو تھا کالا پر گورا کیسے بن گیا؟ اب ذرا سوچنے والی بات ہے۔ اس نے کہا اچھا چل مجھے بھی لے چل جس نے تجھے گورا بنایا۔ اس غلام نے جو ہے اپنے آقا کو ساتھ میں لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ عالیہ میں پہنچتے ہیں، اور جیسے ہی وہ غلام کے آقا نبی کو دیکھتے ہیں قدموں میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجئے۔ اے ہیں مدینے کے تاجدار، آمنہ کے لال، ہم گنہگاروں کے آقا، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا کے قدموں میں گرتا ہے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاتا ہے۔ تو اب ذرا بتائیے میرے نبی ایک حبشی کو گورا بنا دیا، کس کو؟ حبشی کو، جو بالکل کالا کلوٹا ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی تو کچھ ہے نہیں، نبی کو کچھ اختیار ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو بریلی کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اب ذرا سنیں، جب وہ حبشی غلام اپنے آقا کو لے جا رہے تھے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں، تو اب کیا ہوتا ہے وہ غلام پیچھے پیچھے، آقا آگے۔ کون؟ اس غلام کا آقا۔ تو اس کے آقا نے کہا نہیں اب تم آگے رہو میں پیچھے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نبی کا سچا غلام بن جاتا ہے وہ ہمارا امام بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب کیا ہوتا ہے غلام آگے آگے جا رہا ہے اور آقا پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ تو ذرا سوچے تو صحیح کہ اگر نبی کے نگاہ نبوت پڑ جائے ایک انسان کے اوپر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ نبی جسے چاہے عطا کرے۔ شاعر فرماتے ہیں نا کہ نبی مختار کن ہے، جس کو جو چاہے عطا کرے۔ تو میرے پیارو یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس مہینے میں آمنہ کے لال، ہم گنہگاروں کے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اللہ اللہ۔ اب ذرا سنیں، اختیار مصطفیٰ کو سمجھنا ہے تو آئیے اس حدیث مبارکہ کو سمجھیے، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یعنی اس حدیث کو اگر سنیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 48 پر ہے، حضرت رابعہ بن کعب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا کرتے تھے۔ ایک دن رحمت عالم کی رحمت جوش میں آ گئی، آپ نے وضو کرانے والے غلام سے فرمایا سائل اے رابعہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ حدیث مبارکہ پر غور کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی چیز کا نام نہیں لیا بلکہ فرمایا جو مانگتا ہے مانگ لے۔ تو حضرت رابعہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ قیامت کے دن میں آپ کے ساتھ جنت میں جاؤں۔ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب آپ سوچئے اگر آقا کو جنت میں لے جانے کا اختیار نہ ہوتا، جنت پر قبضہ نہ ہوتا، آپ مالک کے جنت نہ ہوتے تو ایسی چیز کا وعدہ کیوں فرما لیتے؟ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار نہ ہوتا تو فوراً فرما لیتے اے رابعہ ایسی چیز کا سوال کیوں کر رہا ہے جو میرے اختیار میں نہیں ہے، ایسی چیز کیوں مانگ رہا ہے جو میرے قبضے میں نہیں ہے، بلکہ جنت میں لے جانے کا وعدہ فرما کر یہ بتا دیا کہ خدا نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرما کر یہ بتا دیا کہ
خدا نے مجھے مالک جنت بنایا ہے۔ کس کو خدا نے مالک جنت کس کو بنایا ہے؟ نبی کو، کہ اے محبوب آپ جس کو چاہے جنت عطا کر سکتے ہیں، جس کو چاہے جنت دے سکتے ہیں، جسے چاہے جنت میں لے جا سکتے ہیں۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں آپ کے قبضے و اختیار میں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے پیارو ذرا سوچے، اس ویڈیو کو آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، یہ آپ کی ذمہ ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک شیئر کریں کہ ان کے بھی ان باتوں کو سن کر ایمان مضبوط ہو اور ان کے اندر محبت نبی جو ہے جاگے، پھر وہ نبی کی سنتوں پہ عمل کرے۔ تو یہ آپ کا کام ہے، آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔